بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ملنگ بابا کی موت نہیں ہوئی، وہ محض بے ہوش ہوئے تھے، مگر یہ بات اب سبھی پر عیاں ہو چکی ہے کہ شنوں کے وجود میں جو بھی طاقت ہے وہ کوئی معمولی طاقت نہیں، اور یہ طاقت ہر اس انسان کی دشمن ہے جو کہ اسے شنوں سے الگ یا جدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ اگر شنوں پر اس حد تک قابو کیا جا چکا ہے تو کیا اس کی آزادی کبھی ممکن ہو پائے گی؟ یہ کوئی معمولی جن نہیں ہے، یہ بہت ڈھیٹ اور بے غیرت نسل کا جن ہے۔ بی بی یہ اتنی آسانی سے بچی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ کیا بابا جی کسی نے کچھ کرایا ہے میری بیٹی پر؟ کیا کرایا ہے؟ جادو، جس سے یہ جن چڑھ گیا اس معصوم پر۔ جس نے بھی کرایا بی بی اس سے تو ہم بعد میں نمٹیں گے، پہلے اس بچی کو اس پاپی منحوس سے نجات دلانا ہوگی۔ مگر آپ کو تو تم ٹھیک کہتے ہو، اگر تم لوگ وقت پہ نہ آتے تو یہ خبیث آج مجھے مار ہی ڈالتا۔ پھر اب کیا کریں گے آپ؟ میری پھر اس کا دوسرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ پہلے ہم اپنے پیر و مرشد سے مل کر آئیں گے، پھر کب ملنگ بابا؟ بہت جلد بچہ، بہت جلد۔ ہک 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 ہک۔ سب کچھ یقیناً بہت عجیب اور دل دہلا دینے والا تھا، مگر اس سارے تماشے میں اس ملنگ بابا نے مجھے ایک نئے وسوسے میں ڈال دیا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ کسی دن اگر ملنگ بابا نے یہ کہہ دیا کہ شنو کی یہ حالت کسی کے کرانے سے ہوئی ہے اور وہ کسی میں یعنی انہوں نے نجمہ کا نام لے دیا تو کیا ہوگا؟ میں اپنا بچاؤ کیسے کروں گی؟ یہ سوال اب ناک کی طرح مجھے ڈسے جا رہا تھا۔ یوں کئی روز تک شنو کبھی بے بسی سے عجیب عجیب حرکتیں کرتی، کبھی سارا دن ایک ہی انداز میں خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کے کمرے سے اکثر دھمکی آمیز آوازیں آتی تھیں جن میں ایک ہی جملہ دہرایا جاتا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ آخر کار فرحان کو کئی دن کی تلاش کے بعد ملنگ بابا مل ہی گئے۔ شادی کرا دو اس لڑکی کی، شادی کرا دو اس کی۔ شادی؟ بابا کون شادی کرے گا اس حالت میں اس سے؟ کوئی تو کرے گا اس کی شادی۔ جا شاباش، اٹھ جا، اٹھ جا بچہ، جا جا کے تیاریاں کر شادی کی۔ شاباش، جا بچہ جا، شادی، لڑکی کی شادی ہوگی۔ ملنگ بابا نے بات تو بیٹا ملنگوں جیسے کی ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ شادی کے قابل لگتی ہے؟ کوئی اندھا بھی سے شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ آپ پھپھو جان اور خالہ سے بات کر کے تو دیکھیں، شاید ان دونوں میں سے کوئی تیار ہو جائے۔ تم کہتے ہو تو بات کر لیتی ہوں، اللہ میری بچی کی مشکل آسان کرے۔ پریشان
فرحان کی موت کے بعد گھر میں قبرستان کی جیسی خاموشی چھا گئی تھی. ناصر، امی جان اور ابا جان جیسے پوری طرح بجھ کر رہ گئے، اور شنو اس دن سے اس طرح خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہتی تھی جیسے بولنا تک بھول چکی ہو. اب اسے مزید احتیاط اور زیادہ مضبوط زنجیر سے باندھا گیا تھا. صرف مجھے ہی نہیں، ناصر کو بھی رات رات بھر نیند نہ آتی. مارے خوف کے میرا دل ہر وقت انجانے خطرے سے دہلتا رہتا، اور مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا جیسے ابھی شنو آئے گی اور میرا بھی گلا گھونٹ کے مار دے گی. پھر ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی.